ذوالحجہ کے یہ آخری ایام ہیں. امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین خلیفہ راشد سبحان اللہ اللہ اکبر مراد رسول فاروق اعظم سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ایام. اچھا اس پر کہ ان کی شہادت کب ہوئی بڑی باریکی کے ساتھ آپ سنیں گفتگو کو انشاءاللہ تعالیٰ. میری مسجد سے خطابات سے جمعہ درس سے آپ کو نفرت کی کوئی چیز نہیں ملے گی انشاءاللہ. دعا کریں کہ کبھی نہ ملے. ایسی تعلیم سے پہلے اللہ تعالیٰ بولتے تھے نفرت کی کوئی چیز ان اکابرین کے بارے میں نہیں ملے گی آپ کو. قرآن و حدیث کی روشنی میں صحیح دین ملے گا. اب اس پر باریکی سے آپ سنیں گے آپ کی شہادت ہے کب. یہ بھی ایک امت میں تنازع اور جھگڑا. میں بہت احتیاط کرتا ہوں ساموں سے خطابت کر رہا ہوں کبھی ایسا لفظ نہیں بولا. بے شمار خطابات کی میری ریکارڈنگ موجود ہے اٹھائیں نکالیں اور ہر خطاب کی کا میں جواب دے دوں. جب بھی میں نے 20 سال پہلے جو خطاب کیا لے آیا اس کا میں جواب جواب دوں گا. نہ دے سکا خطابت چھوڑ دوں. پہلی تو بات یاد رکھیں کہ قرآن مجید میں تاریخیں کوئی نہیں ہے. جب قرآن مجید میں تاریخیں نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے تاریخ کسی کے وصال کی یا پیدائش کی یہ تو فرضی واجبی معاملہ نہیں ہے کسی کی بھی. حتیٰ کہ نبی علیہ السلام کی اس پر بھی اقوال ہیں. ولادت شریف قرآن مجید میں تو نہیں ہے. نہیں. احادیث صحیحہ متواترہ میں بھی نہیں. خلفائے راشدین کی اہل بیت اعظام کی تاریخ پیدائش احادیث متواترہ صحیحہ میں نہیں ہے. اور تاریخ وصال کی احادیث صحیحہ متواترہ میں سب کی نہیں ہے. تو جب قرآن میں بھی نہیں احادیث صحیحہ میں بھی نہیں تو پھر اس کو فرضی واجبی درجہ قرار کون دے سکتا. اور تاریخ کی بات کی اتھینٹسٹی کیا ہے صحیح مسئلہ یاد رکھیں. تاریخ کی کتاب کی اتھینٹسٹی قرآن اور حدیث کے برابر نہیں ہے. تاریخ دانوں میں اختلاف ہے. بڑی سے بڑی معتبر کتابیں بھی اٹھائیں نا حضرت عمر کی شہادت کے حوالے سے کوئی تاریخ دان ذوالحجہ کے آخری 20 سے 5 سے لے کر یکم محرم الحرام تک یہ سارا کچھ تاریخ میں موجود ہے. یکم محرم الحرام کی شہادت یہ بھی تاریخ میں موجود ہے. اس سے پہلے 36 ذوالحجہ اور 2729 تک کہ آپ کو وہ خنجر اس بدبخت ابو لولو اس بدبخت نے آپ کو دوران نماز خنجر کے وار کیے تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ زخمی ہو گئے کافی. پھر 2-3 دن آپ اسی حالت میں رہے پھر آپ کی شہادت ہوئی. کیونکہ قرآن میں تو یہ نہیں آتی صحیح متواترہ میں نہیں یہ تاریخ کی بات ہے. اور تاریخ کی اتھینٹسٹی قرآن اور حدیث کے برابر نہیں ہے. جب نہیں ہے تو جھگڑا کس بات کا. اسی طریقے سے جو امت میں باعث ہے یہ جو جھگڑا چیزیں پھیلی ہوئی ہے نا یہ مولویوں اور ظافروں کے کام ہے. اگر صحیح دین پڑھائی کوئی کسی بھی اسکول افطار سے ہوتا ہے میں اس چیز کا قائل نہیں. میں لوگوں کو دیکھ کر تبلیغ نہیں کرتا. قرآن و حدیث کے مطابق کوئی جس بھی اسکول افطار کا ہے ہوتا ہے اس کا حق ہے وہ خود چلاتے ہیں. آپ اس کے ٹھیکیدار نہیں ہیں. لیکن منبر اور محراب پر جب بیٹھتے ہیں تو امت کو قرآن پڑھائیں یا حدیث پڑھائیں یا اہل بیت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا دیا ہوا دین پڑھائیں. اور ان کے دین میں یہ نہیں ہے. اب آپ دیکھیں ایک طوفان بدتمیزی اسی پر شروع ہوتا ہے. آپ لے سوشل میڈیا چلیں کتابیں دیکھیں وغیرہ کوئی کہے گا جی یکم محرم شہادت ہے دوسرا کہے گا جی نہیں ہے. صحیح انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص اہل بیت سے بھی محبت کرتا ہے صحابہ کرام سے بھی محبت کرتا ہے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے عشق نبی علیہ السلام سے عشق و محبت اور تمام ہستیوں سے محبت ادب اور تعظیم والا عقیدہ رکھتا ہے رکھتے ہوئے کوئی تاریخ کی روشنی میں کہے کہ جناب عمر کا میں نے تاریخ میں دیکھا ہے معتبر کتابوں میں آیا ہے جناب عمر کی شہادت اس دن ہوئی ہے تو ٹھیک ہے درست اس نے
اپنا نظریہ پیش کیا، اس نے اپنی تحقیق پیش کی، ٹھیک ہے جی 26 ذوالحجہ سے 27 29 ذوالحجہ، ٹھیک ہے جی مان لیا۔ اور کوئی شخص دوسری طرف کی، کوئی شخص اللہ تعالیٰ سے عشق و محبت، نبی علیہ السلام سے عشق و محبت، صحابہ اہل بیت کا خادم غلام نوکر ہے، کسی کی توہین بے ادبی تنقید کا سوچ بھی نہیں سکتا، وہ کہتا ہے تاریخ کی معتبر کتابوں کی روشنی میں جناب عمر کی شہادت یکم محرم الکرام حرام کو ہوئی ہے، تو یہ بھی درست یہ نہیں بات ہوئی تو معلوم کا چھپا ہے بیت نے لے لیا کیا؟ غلط، یکم محرم نہیں ہو سکتی، کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ ہستیاں دنوں کی محتاج نہیں ہے کہ اس دن ہوگی تو ان کی کوئی شرف اور فضیلت ہوگا، اور یکم محرم جناب عمر کی وصال سے تجھے کیا تکلیف ہے؟ میں تو سارا سال اللہ تعالیٰ کا نام بھی لیتے ہیں، دنوں کے حساب سے نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر دنوں کا محتاج نہیں ہے، نبی علیہ السلام کا ذکر صرف ربیع الاول کا محتاج نہیں ہے، ابھی پرچی ہمارا عشق محبت کی بس اسی دن ہوگا اور سارا سال جو مرضی کرتے رہے، بالکل غلط۔ کوئی دن کا میرے نبی کا ذکر محتاج نہیں ہے، سارا سال اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے، سارا سال جب موقع ملے مصطفیٰ کریم کا ذکر کرے۔ اسی طرح یہ ہستیاں حضرات اہل بیت، جہاں امام حسین کا غم ہمیں 1 تاریخ کو شروع اور 10 تاریخ کو بس ختم، یہ کس قسم کا غم ہے جو آٹومیٹکلی آتا ہے اور بس اس دن سے شروع ہو کر اس دن پر نہیں آتا؟ یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اہل بیت کا ذکر کسی دن کا محتاج نہیں ہے، سارا سال جب موقع ملے اہل بیت کا ذکر کرو۔ جناب عمر کا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کا ذکر بھی کسی دن کا محتاج نہیں ہے، اور یہ بالکل اسلام میں قرآن میرے آپ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ عمر کا ذکر محرم میں نہیں کر سکتے۔ جب قرآن نے نہیں کہا تو کوئی دوسرا کون ہوتا ہے؟ کیوں نہیں کر سکتے؟ ابھی محرم نہیں ہے تو میں اہل بیت کی عصمتوں پر سلام پیش کرتا ہوں، مولا علی کی عصمت و شان پر صدقے واری جاؤں، سیدہ فاطمہ زہرا آپ کی عفت و پاک دامنی پر صدقے واری جاؤں۔ ابھی محرم نہیں ہے تو کیا میں ذکر نہیں کر رہا؟ حسین کریمہ نام کی عصمت و شان پر صدقے واری، یہ تقسیم اللہ نے بنائی ہے، ذاکروں نے بنائی ہے، نہ قرآن ہے نہ یہ حدیث ہے، تو مت لینا پھر آپ یہ ہستیاں جناب عمر کی شہادت چاہے 26 27 ذوالحجہ سے لے کر چاہے یکم محرم کا ہو یا نہ ہو، سنو یہ عمر و عمر ہے، پوری کائنات انسانی میں سنو، عمر کسی دن کی محتاج نہیں کہ یکم محرم کو ہوگی تو عمر کی یہ فضیلتیں ہیں یا نہیں سنو۔ ارے میں تو کوئی قول آپ کو نہیں کہہ رہا کہ آپ کسی کو مانے، میں نے کہا تاریخ کی معتبر کتابوں میں ادب محبت تعظیم رکھتے ہیں، آپ جو بھی قول اپناتے ہیں ٹھیک ہے، آپ کا حق ہے۔ سنو، یہ جناب عمر کسی دن کے محتاج نہیں، جو بھی دن ان کے وصال کا مانو ٹھیک ہے، لیکن سنو کائنات انسانی میں، صحابہ میں اور کل مومن مسلمانوں میں صرف ایک شخصیت یہ ہے جسے خود رسول اللہ نے رب سے مانگا، صرف ایک شخصیت، اس اعتبار سے یہ شان کسی اور کو نصیب نہیں۔ تو کیا یہ یکم محرم میں وصال ہوگا تو یہ شان ہوگی؟ نہ ہو، جب بھی ہے۔ اس پر میں نے تفصیل خطاب کیا، میں اب دے دیتا ہوں سوشل میڈیا یوٹیوب وغیرہ پہ بھی میرے خطابات اب آ رہے ہیں، تو اس میں نے تفصیل خطاب کیا۔ ارے وصال جب بھی ہو، عمر ایک صحابی ہے، ایک مسلمان ایسا ہے، یہ شان کسی دوسرے کو نصیب نہیں ہوئی کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے خود جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانگا، اور جو دعا کی نا وہ پڑھ کر سناؤ نا، تاریخ وصال تمہاری مرضی ہو جب بھی مانو، وہ نہ حدیث ہے نہ قرآن ہے، وقت نہیں۔ تو اس عمر کو کہتے ہو بھائی سے ڈرا بنایا امت میں، کیا تماشا لگا رکھا کہ وصال کب ہے، اور تم کوئی مانے لگتے ہو جب بھی وصال ہے۔ اور وصال چاہے ذوالحجہ کے آخری ایام میں ہو، چاہے یکم محرم کو ہو، اس کو رکھو اپنے پاس، مجھے بتاؤ عمر جیسا کوئی ہے تو لاؤ سامنے۔ لو کان بعدی نبی، آئے حدیث پاک کا مفہوم ہے، میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا، لاؤ کوئی ایسا وصال جلدی ہو۔ فرمایا اے عمر، یہ مفہوم حدیث ہے، شیطان عمر کے سائز سے بھی لپاتا ہے، لاکھوں مرتبہ میل کا حکمران کوئی لاؤ تو عمر جیسا۔ اس لیے یہ ہستیاں محتاج نہیں ہیں
اسی طرح جناب مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی ہے یا نہیں ہے؟ امت میں باعث نظر اور یہاں یہ ضروریات دین کا مسئلہ نہیں ہے علی کعبے میں پیدا ہو یا نہ ہو، علی علی ہے، علی کی عظمت و شان کعبے میں پیدا ہونے سے نہیں ہے، علی کو مقام مرتبہ میرے رب نے عطا کیا، سرکار کی غلامی سے ملا، کوئی پرابلم نہیں ہے علی کعبے میں پیدا ہونا ہو، یہ نہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ حدیث کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح شہادت کسی کی کب ہے یہ نہ قرآن کا مسئلہ ہے نہ حدیث کا مسئلہ ہے، تاریخ کی بات ہے، تاریخ میں اختلاف ہوتا رہتا ہے۔ پھر امت کو جھگڑے میں لگا رکھا ہے، علی کعبے میں پیدا ہوئے نہیں ہوئے، ادھر کا کچھ کہتا ہے ادھر کا کچھ کہتا ہے۔ اوپن چیلنج ہے، جو کہے کہ کعبے میں پیدا ہوئے یہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، جو کہے کہ کعبے میں پیدا نہیں ہوئے یہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، جو کہے کہ عمر کا نشان 26 27 28 29 تک کو ہوا یہ بھی ضروریات دین میں سے نہیں ہے، جو کہے کہ یکم محرم الحرام کو ہوا یہ بھی ضروریات دین میں سے فرض واجب نہیں ہے۔ یار کی ہستیاں دینوں کی محتاج نہیں ہیں، سارا سال اہل بیت کا ذکر کرو، سارا سال صحابہ کا ذکر کرو، یاد رکھو جو شخص صحابہ کا منکر ہے، اہل بیت کا منکر گستاخ ہے، وہ ایک دن نہیں وہ سارا سال یا حسین یا حسین یا علی یا علی کرتا رہے، اس کا یہ دین، اس بے ایمان کا یہ دین قبول نہیں ہے۔ عمر کا بغض رکھ کر علی علی بھی قبول نہیں ہے، ابو بکر صدیق کا بغض رکھ کر یا حسین بھی قبول نہیں ہے، سیدنا عثمان کا بغض رکھ کر امیر معاویہ کا بغض رکھ کر خدا کی قسم کو اسلام قبول نہیں ہے۔ بھی آگے چل کر بات ہوگی، آگے چل کر ہم انشاءاللہ تعالیٰ بات کریں گے محرم الحرام یکم کو، تو لہٰذا یہ کوئی باعث نزاع نہیں ہے۔ ہم نے اس مہینے میں جناب سیدنا عثمان بن نورین کا بھی ذکر کیا، میں نے تب بھی کہا تھا ان کی کچھ شانیں ایسی ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، میں اب بھی کہتا ہوں جناب عمر کی کچھ شانیں ایسی ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے، اور سنو جناب صدیق اکبر کی کچھ شانیں ایسی ہیں جو کسی اور کے نہیں ہے، اور یہ بھی سنو جناب مولا علی کی کچھ شانیں ایسی ہیں جو کسی اور کی نہیں ہے۔ سب اپنی اپنی شانوں والے یار، ان سب میں کوئی جھگڑا نہ تھا، یہ جھگڑے بعد کے لوگوں نے پیدا کیے ہیں، اس کا نہ قرآن سے تعلق ہے نہ حدیث سے تعلق۔ اور اہل بیت کا ذکر صرف محرم الحرام کا محتاج نہیں ہے یا صحابہ کا۔ یہ قرآن پڑھتے ہو کہ نہیں؟ لگوا سے بولی پڑھتے ہیں، سارا سال پڑھتے ہیں، تو اس قرآن میں سارا سال پڑھنے والوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی، نبی علیہ السلام کا ذکر بھی، اہل بیت کا ذکر بھی، صحابہ کا ذکر بھی۔ اب بتاؤ کہ یہ محرم میں پڑھو گے یا نہیں؟ محرم میں پڑھو گے تو ان آیتوں کو کدھر لے جاؤ گے جو جناب عمر کی موافقت میں اتری ہے؟ محرم میں پڑھی جائے گی یا نہیں؟ تو تم نہ بھی کرو تو ذکر عمر محرم میں رب تم سے کروا دے گا۔ یہ تو کوئی بات ہی نہیں۔ بغض و حسد رکھ کر نہ عمر قبول ہے۔ اگر کوئی اہل بیت کا بغض رکھتا ہے مولا علی کے بارے میں یا سیدہ فاطمہ السلام علیہ کے بارے میں، حسنین کریمین کے بارے میں، جو اہل بیت کا بغض رکھے وہ ساری زندگی ابو بکر عمر عثمان علی کرتا رہے، اس کا بھی کچھ قبول نہیں ہے۔ جو ان کا بغض رکھے، صحیح اسلام مختصر جملہ تو یہ ہے، ہمیں حکم ہے اہل بیت کی غلامی کا بھی، صحابہ کی غلامی کا بھی، ہم ان کے بھی غلام، ہم ان کے بھی غلام، ہم امیر معاویہ کے بھی غلام۔ ہاں اس کے بعد یزید پر ایمان پیش کر لعنتیں بھیجنے یہ بات کی بات ہے۔ اللہ صحیح اسلام کی ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اسلام سیکھ کر سن کر سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق۔